بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں ایف آئی آر کاٹنے کا ایک فیشن چل نکلا ہے کہ جس کسی سے بھی تھوڑا سا اختلاف ہو اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹ دی جائے، اس میں نہ حق اور نہ سچ نہ باطل کی تمیز کی جائے اور بس اپنی انا کی خاطر جو ہے ایف آئی آر کٹوا دی جائے۔ ابھی حال ہی میں کچھ دن قبل ہی 2 دن پہلے ہی ایک ایف آئی آر کاٹی گئی ہے، اور وہ ایف آئی آر ایک مذہبی طبقہ، ایک مذہبی فرقہ اہل حدیث اس کی جانب سے انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف کاٹی گئی ہے۔ علی سے میرا کافی پرانا تعلق ہے، دوستی بھی ہے، سیکھنے سکھانے کا تعلق بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی جو ایفرٹس ہے اس میں برکات دے، آمین۔ اور وہ جو اہل حدیث فرقہ ہے ان کی طرف سے یہ ایف آئی آر جو کٹوائی گئی ہے، یہ ایک طریقے سے فرقہ واریت کو اور زیادہ فروغ دے گی، نفرتوں کو اور زیادہ فروغ دے گی۔ اور ان میں انہوں نے کچھ پوائنٹ کو فوکس کیا ہے کہ جس میں سے انہوں نے علی کے اوپر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ گستاخ رسول ہے، گستاخ صحابہ ہے۔ جیسے گستاخ رسول کے اندر انہوں نے مینشن کیا ہے کہ اس نے نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوکرا کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ حالانکہ علی نے جو بیان کیا تھا وہ انہوں نے بتایا، اس کی وضاحت بھی کی کہ بھئی یہودی جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوکرا کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے۔ اور اہل حدیث عالم ہیں قاری خلیل الرحمن صاحب دامت برکاتہ، انہوں نے بھی اپنے ایک ٹی وی انٹرویو میں جو غالباً محمد عاقل صاحب کے ساتھ تھا، اس میں بھی انہوں نے اسی بات کو دہرایا کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ کیا ہمارے باپ دادا پاگل ہیں، کیا وہ دیوانے ہیں، کیا انہوں نے دھوپ میں اپنے داڑھی کے بال سفید کیے ہیں، کیا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ کل کا چھوکرا ہمیں آ کر دین سکھلائے گا۔ انہوں نے بھی اس طرح کے الفاظ بیان کیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ چھوکرا کہا۔ تو اسی طرح علی کا بھی ہے، اور اسی طرح قرآن پاک میں بھی جو ہے کئی جگہوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ذکر آیا۔ جیسے سورہ طور میں آیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، کہ آپ تو ان کو سمجھاتے رہیں کیونکہ آپ تو اپنے رب کے فضل و کرم سے نہ تو کاہن ہیں نہ دیوانے ہیں۔ اور اس طرح بے شمار آیات ہیں کہ فرعون نے جو ہے سورۃ القصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جادوگر ہونے کا الزام لگایا، اور اس طرح سورہ الصاف میں ہے کہ اہل مکہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا۔ سورۃ الزاریات میں ذکر ہے کہ کفار نے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو جادوگر اور دیوانہ قرار دیا، کہ اور سورہ نحل میں ہے کہ وہ کفار جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ آپ جو ہے قرآن پاک کو اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں، اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں، اور کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادوگر اور کذاب کا الزام لگاتے تھے کہ سورہ صاد کے اندر ہے۔ اور اس طرح آپ آیتیں بہت ساری ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی حوالہ دے یا کوئی اس کی بات کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ ایک انداز بیان ہے، بتایا جا رہا ہے کہ دوسرے لوگ اس طرح کہا کرتے تھے۔ اور دوسری بات، جیسے انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی شان میں گستاخی کرتا ہے علی، اور اس پر انہوں نے مثال حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی دی، کیونکہ کچھ عرصے پہلے کہ علی نے کہا تھا کہ اگر میں اس دور میں ہوتا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کا دور تھا، تو اور میں بھی اس بات کو کہتا ہوں اور میں بباغ دہل کہتا ہوں کہ اگر حضرت علی کا دور ہوتا اور ہم وہاں پر موجود ہوتے تو میں حضرت علی کا ساتھ دیتا جب ان کی جنگ جو ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی ہیں، صحابی رسول ہیں، ان کی عزت اپنی جگہ پر مسلم ہے، ان کی عزت کرنا ہم پر فرض ہے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں۔ لیکن جہاں پر ایک اختلاف کا معاملہ آتا ہے تاریخی لحاظ سے تو ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اور یہ عقیدہ جو ہے میرا نہیں ہے، یہ علی کا نہیں ہے، یہ بلکہ یہ عقیدہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ انہوں نے بھی اپنے ساتھیوں سے
کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ اہل شام ہم سے بغض کیوں رکھتے ہیں؟ تو ان کے ساتھیوں نے کہا ہمیں پتہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوتے تو ہم مولا علی کے ساتھ ہوتے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ کرتے۔ اور مفتی اعظم، اور یہی بات جو ہے یہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی، آج اگر آپ دیکھیں تو مفتی اعظم پاکستان قاری محمد اشرف قادری صاحب کی بھی ایک ویڈیو آئی ہے کہ جس میں بھی وہ بعین امام ابو حنیفہ کے الفاظ دہرا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو عقیدہ ہی یہی ہے کہ ہم جو ہے، اور ہمارے عقیدے کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اگر ہم حضرت علی کے دور میں ہوتے تو ہم مولا علی کے ساتھ ہوتے اور حضرت امیر معاویہ سے جنگ کرتے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں کہ مطلب یہ حق اور سچ کی بات بیان کی جا رہی ہے، اس میں یہ کہیں بھی یہ بالکل بھی نہیں کہا جا رہا یا حضرت امیر معاویہ کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی جا رہی، یہ ایک سیاسی اختلاف ہے۔ اب کئی ایک لوگ کہتے ہیں کہ جناب اس پر مٹی ڈالیں، دفن کر دیں، ان چیزوں کو ذکر نہ کریں۔ تو تاریخی یہ کتابیں یہ باتیں چونکہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اس وجہ سے ان کا ذکر کیا جاتا ہے، اور آپ پھر صحابہ اور کچھ ایسی باتوں میں بہت زیادہ غلو کر جاتے ہیں، تو اس غلو کی درستگی کے لیے، اس کی بیج کنی کے لیے یہ باتیں پھر ڈسکس کی جاتی ہیں۔ اور میں تو جو لوگ اس طرح کے جیسے جو حضرت علی کی حمایت میں بات کر رہے ہیں، یا علی جس طرح بات کر رہا ہے یا میں بات کر رہا ہوں، تو میں اس کے لیے ایک شعر غالباً اسی طرح کہا گیا ہے کہ تندی مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو یہ بات تو ہم نے حق سچ کی بات کرنی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس پر جو ہے لوگوں کے اندر اویئرنیس بڑھتی جا رہی ہے، لوگ جو ہے اب فرقہ واریت سے باہر نکلتے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ہیں جو اس طرح فرقہ واریت کو پھیلانے والے، جو فرقہ اور نفرتیں پھیلانے والے لوگ ہیں، کہ جنہوں نے اپنی جو ہے نا اپنی پوری ڈاکٹرائن اس فرقے کے اوپر کھڑی کی ہوئی ہے، وہ اس سے گھبرا گئے ہیں، اور وہ جو ہے اس کے آگے اب بند باندھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو حق اور سچ جو ہے وہ عام عوام تک نہ پہنچے۔ وہ کہتے ہیں جو ہمارے فرقے کا جو حق ہے بس وہی عوام تک پہنچے۔ لیکن چونکہ آج کل سوشل میڈیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ یہ گھر جو تمیم داری رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دین ہر اس جگہ پر پہنچ کر رہے گا جہاں پر دن اور رات کا چکر چلتا ہے۔ اللہ کوئی کچا، کوئی پکا مکان، ایسا گھر نہیں چھوڑے گا کہ جہاں پر دین داخل نہ ہو، خواہ اسے عزت کے ساتھ قبول کیا جائے یا اسے چھوڑ دیا جائے، لیکن دین اس جگہ پر پہنچے گا۔ عزت اور وہ ہوگی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام کے ذریعے سے دے گا، اور ذلت وہ ہوگی جس سے اللہ کفر کو ذلیل کر دے گا۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس فرمان کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تھا، اس کی صداقت میں نے اپنے خاندان میں دیکھی کہ ان میں سے جو مسلمان ہو گیا اس سے خیر، شرافت اور عزت نصیب ہوئی، اور جو کافر رہا، جو مسلمان جس نے اسلام کو قبول نہیں کیا، اس سے ذلت، رسوائی اور جزیہ کا سامنا کرنا پڑا۔ اور یہ جو حدیث ہے مسند احمد میں ہے اور اس کو صحیح کہا گیا ہے۔ تو اور میں بھی اپنے کئی ایک دوستوں کو جانتا ہوں، یہاں پر میں پچھلے 27 سالوں سے کینیڈا، امریکہ میں ہوں، اور یہاں پر بہت سارے میرے دوست ہیں۔ میں جب یہاں پڑھتا تھا یونیورسٹی سے لے کر کے اب یہاں پر کینیڈا تک کا جو زمانہ ہے، جس میں نے کئی لوگوں کو مسلمان ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن میں آپ کو بتا دوں بصد عزت و احترام کہ وہ لوگ کسی فرقہ واریت کی تعلیم کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوئے، نہ وہ لوگ مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان جو کہ اردو میں ہوتا ہے اس کو سن کر کے مسلمان ہوئے، نہ وہ مفتی منیب الرحمن صاحب کی کتابیں اور بیان پڑھ کے مسلمان ہوئے، نہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا بیان اور ان کی کتب پڑھ کر مسلمان ہوئے، بلکہ زیادہ تر لوگ وہ مسلمان ہوئے کہ جنہوں نے قرآن پاک کو خود پڑھا، اس کو سمجھا، حدیثوں کو دیکھا اور پڑھا، اور وہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ ہاں پھر بعد میں ہمارے جو فرقہ واریت پھیلانے والے لوگ ہیں ان کو اپنے فرقے کی طرف کھینچ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی تم جو ہے اہل حدیث بنو، تم جو ہے فلانا بنو، باقی دوسرے جو ہے وہ صحیح اسلام کو فالو نہیں کرتے۔ اس طرح کی تعلیمات میں نے دیکھی ہیں۔ تو میں
یہ کہوں گا کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کل جو ہے حق اور سچ جو ہے سارا کھل کر سامنے آ رہا ہے۔ میرے کئی ایک دوست ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، سوشل میڈیا کا سہارا نہیں لینا چاہیے کیونکہ اس میں پروپیگنڈا بہت زیادہ ہے۔ میرے بھائی، ہر بندہ جو ہے دو روٹیاں کھاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو عقل دی ہے، اور آج کل جتنے ریسورسز جو پہلے صحابہ کرام کے دور میں، تابعین کے دور میں، تابعین کے دور میں، یا دوسرے اماموں کے دور میں جا کے وہ ہزاروں میل کا سفر طے کرتے تھے اور کو حاصل کرتے تھے، آج وہی چیزیں جو انہوں نے حاصل کی وہ اپنے لیے حاصل نہیں کی تھی، ہمارے لیے حاصل کی تھی۔ انہوں نے ان کو قلم بند کیا، آج وہ ساری چیزیں آپ کے فنگر ٹپس پر ہیں۔ آپ موبائل فون پہ جائیں یا اپنی کمپیوٹر پہ جائیں اور آپ امام ابو حنیفہ کے اقوال، ان کی کتابیں یا حدیث کی کتب یا قرآن پاک کی تفاسیر جو ہے وہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ کو فوراً مل جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ علماء سے جو ہے وہ فیض نہ لیا جائے، علماء سے نہ سیکھا جائے۔ علماء کی اہمیت اپنی جگہ پر مسلم ہے، لیکن صرف علماء سے سمجھنا کہ جو علماء، کیونکہ یہ علماء جو ہیں کئی ایک فرقہ واریت کو پھیلانے والے علماء تو ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کو کفر کے فتوے ان پر لگاتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا جو ہے وہ گناہ سمجھتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں پڑھنی نہیں چاہیے۔ میں یہاں پر امریکہ کے اندر میں نے دیکھا ہے کئی ایک لوگوں کو ایسے کہ دوسرے فرقے کی مساجد کے اندر جا کر کے نماز نہیں پڑھتے۔ الحمدللہ میں تو سب کو مسلمان سمجھتا ہوں، سب کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، سب کی مساجد میں جا کر کے نماز پڑھتا ہوں، اور اسلام ہمیں درس بھی اسی کا دیتا ہے کہ ہمیں پیار محبت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ بہرحال اینی بات کہاں سے نکلی تھی، FIR سے نکلی تھی اور کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں، مذموم حرکتیں کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی کے ذریعے سے اسلام کو اور پھیلائے گا۔ حق ہمارا جو حق کی بات، جو دعوت لے کر فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر کے جو بات کی جا رہی ہے، انشاءاللہ وہ اور آگے بڑھے گی، اور اسلام ہمیں درس بھی اسی فرقہ واریت سے بچنے کا دیتا ہے۔ حضور پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کون سے فرقے تھے؟ خلفائے راشدین کے زمانے میں کون سے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور یہ تھے؟ ہاں، مطلب اگر آپ کسی امام کی تعلیمات پر عمل، امام نے جو فقہ بنایا ہے اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کریں، لیکن اندھی تقلید نہ کریں۔ مطلب آپ اپنے دماغ کو بھی تھوڑا سا کھولیں، سوچیں، کریں، اور علماء کے پاس جائیں، ان سے سیکھیں اور پوچھیں۔ میں تو کہتا ہوں ان سے پوچھیں کہ آپ نے یہ بات کہی ہے۔ میں نے تو اپنی مسجد کے ہمارے کئی ایک علماء جہاں پر مجھے کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ حضرت یہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے، کیونکہ میں بھی ایک انسان ہوں، ممکن ہے میں نے وہ کتاب نہ پڑھی ہو، ممکن ہے وہ حدیث میں نے نہ پڑھی ہو، اور کیا پتہ میں نے پڑھی بھی ہو لیکن سمجھی نہ ہو، تو آپ مجھے سمجھائیں اور بتائیں، لیکن کم از کم نفرتیں، فرقہ واریت کو فروغ نہ دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین پر عمل کرنے کی، سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر کے ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔